حنین جب گھر واپس آئی تو نوین نے اسے کافی عجیب سوال کیا۔ اذہان نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ بتاؤ ہنی، مجھ سے کچھ مت چھپانا۔ آپی آپ بے فکر رہیں، نہیں کچھ بھی نہیں کیا، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسے کیسے بے فکر ہوں؟ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ ہنی مون منانے آیا ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تمہارے قریب نہ آیا ہو؟ حنین کو اب اپنی بہن کے سوالوں سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ آپ اب میرا یقین کیوں نہیں کر رہی؟ جب میں نے کہا اس نے کچھ نہیں کیا تو مطلب کچھ نہیں کیا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، پلیز مجھے تھوڑی دیر ریسٹ کرنے دیں۔ ٹھیک ہے ہنی، تم ریسٹ کرو، میں تمہارا کھانا کمرے میں ہی بھجوا دوں گی۔ نوین بولی۔ شہنواز میں نے آپ کے کہنے کی وجہ سے وجیہہ کو اب تک کچھ بھی نہیں بتایا، مگر اب آپ اذہان کی حرکت کے بارے میں وجیہہ کو بتا دیجیے گا تاکہ اسے سمجھائے۔ نوین مجھے کیا بتانا ہے کیا نہیں تم مجھے مت بتاؤ، مجھے اچھی طرح پتہ ہے۔ اور اب حنین کو اپنے ماموں کی طرف بھیجنے کی غلطی مت کرنا اور ریسٹ کرنے دو اسے، اور تم بھی اپنے بیڈ روم میں جاؤ ریسٹ کرو۔ شہنواز نوین کو بولتا ہوا وجیہہ کے روم میں آ گیا۔ اسے کیا ہوا یوں بے وقت اور آپ کے روم میں کیوں سو رہی ہے؟ شہنواز روم میں آئے تو کومل کو بیڈ پر سوتے ہوئے دیکھا تو جو وجیہہ سے وہ پوچھنے لگا۔ معلوم نہیں آج کیوں بے وقت سو رہی ہے، میں تو نوین کے ساتھ بیٹھی تھی، جب روم میں آئی تو اس کو سوتا ہوا دیکھا۔ وجیہہ سویٹر بنتے ہوئے شہنواز کو بتانے لگی۔ شہنواز کومل کو کمفرٹ اوڑھ کر اس کے سینے تک سے آئی پیڈ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا آپ کومل کے بالوں کی دونوں پونیاں کھول رہا تھا۔ بال کٹنگ کروائے آپ نے اس کی؟ شہنواز کومل کے بالوں کو دیکھتا ہوا ماتھے پر شکن لا کر وجیہہ سے پوچھنے لگا تو وجیہہ نے ایک نظر اٹھا کر شہنواز کو دیکھا۔ معلوم نہیں کس کا ایسا ہیئر کٹ دیکھ لیا تھا تو ضد کرنے لگی کومی بھی ہیئر کٹ کروائے گی، مگر زیادہ چھوٹی لینتھ نہیں کروانے دی میں نے۔ وجیہہ سویٹر بنتے ہوئے شہنواز کو بتانے لگی۔ اسے معلوم تھا شہنواز کو شروع سے ہی کومل کے بڑے لمبے بال پسند تھے، اس کے بال نہیں کٹوانے دیتا تھا، بس ذرا سا کیا غافل ہوا سب اپنی منمانیوں میں لگ گئے ہیں۔ شہنواز بڑبڑاتا ہوا اپنا کوٹ اتار کر ہینگ کرنے لگا۔ مگر میں تو تم سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئی تھی شہنواز، منمانی تو تم نے پھر بھی کر بیٹھے۔ وجیہہ نے سویٹر بنتے ہوئے اسے شفقت کیا، جس پر شہنواز غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ میں ابھی آفس سے آیا ہوں اور آپ بے وقت کے طعنے دیں گی مجھے؟ شہنواز نے لہجہ سخت کیا مگر آواز ہلکی رکھی تاکہ کومل کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ تمہارے لیے چائے یا کافی منگواؤں؟ اذہان آ گیا آفس سے؟ وجیہہ وہ بات کو رفع دفع کرتے ہوئے نرمی سے شہنواز سے پوچھنے لگی۔ آج آفس تشریف ہی کہاں لایا تھا آپ کو شہزادہ؟ معلوم نہیں آپ نے کیا کھا کر اسے پیدا کیا تھا، انتہائی درجے کا بدتمیز اور بے شرم انسان نکلا۔ شہنواز وجیہہ کو بولتا ہوا ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کرنے چلا گیا تھا۔ معلوم نہیں تمہیں کس بات کا غصہ آ رہا ہے شہنواز، اگر اذہان نے کچھ کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ شہنواز چینج کر کے واپس آیا تو وجیہہ اذہان کے بارے میں پوچھنے لگی، اذہان کے کارنامہ پوچھنے لگے۔ رہنے دیں آپ، اس کی باتیں صرف بی پی ہائی کر سکتی ہیں، اور گھر میں ایک ہی بندے کا بی پی ہائی رہے اتنا ہی کافی ہے۔ کافی منگوائیں آپ جا کر۔ شہنواز بیڈ کے دوسری سائڈ پر بیٹھا بولا۔ میں کافی کا بول رہی ہوں، تھوڑی دیر آپ ریسٹ کر لیں، کوثر سے بول کر میں کومل کو بھی یہاں سے اٹھوا دیتی ہوں۔ جبکہ وجیہہ بولتے ہوئے روم سے نکلنے لگی، کوثر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹا رہنے دیں اسے، جائیں آپ کافی کا بول کر آئیں۔ شہنواز نے بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر وجیہہ سے کہا۔ اذہان کی آنکھ کافی دیر سے کھلی تھی، رات کو کافی مقدار میں شراب پینے کی وجہ سے اس کا سر ابھی تک بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنا سر تھام کر اٹھ کر بیٹھا، اب آہستہ آہستہ اسے کل کے سارے منظر یاد آنے لگے۔ فصیح اور مکرم نے اسے زبردستی شراب پلائی تھی، پھر اس نے نشے میں فصیح اور مکرم کے سامنے جو کچھ حنین کے ساتھ کیا۔ اذہان اسے سوچتا ہوا دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر رکھے تھام گیا۔ اسے شہنواز کا زوردار تھپڑ بھی یاد آیا تھا جو شہنواز نے اس کی گال پر رسید کیا تھا۔ گھر نہ آنے کی وارننگ بھی دی تھی۔ فصیح اور مکرم کی حرکت پر غصہ آنے لگا تھا۔ ان دونوں کو اچھی طرح معلوم تھا وہ ڈرنک کا زیادہ عادی نہیں ہے، زیادہ مقدار میں پینے سے اسے چڑھ جاتی ہے، حواسوں میں نہیں رہتا پھر۔ جان بوجھ سے ان دونوں نے حنین کی موجودگی میں یہ حرکت کی تھی۔ وہ دونوں کو اچھی طرح سبق سکھانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر فصیح کو تو وہ اس کی نانی یاد دلائے گا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ فصیح اس کی اور حنین کی کس طرح ویڈیو بنا رہا تھا۔ وہ مذاق کرتے کرتے اکثر اس اوور ہو جایا کرتا تھا۔ اذہان کو فصیح کی یہ عادت سخت ناگوار گزرتی تھی۔ سائڈ ٹیبل سے اس نے اپنا موبائل اٹھا کر فصیح اور نشفا کی کچھ حسین تصویریں فصیح کے ڈیڈ کے نمبر پر سینڈ کی تھیں تاکہ اس کی تواضع کی جا سکے۔ پہلے اس کا باپ اس کی اچھی طرح تواضع کرے اور اس کا دماغ ایک بار پھر حنین کی طرف چلا گیا۔ یقیناً وہ کل بہت ہرٹ ہوئی تھی، لازمی وہ اس سے ناراض ہوگی۔ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے سامنے دیوار پر لگی کھڑکی میں گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ وہ آفس میں بعد میں جانے کا ارادہ رکھتے ہوئے پہلے حنین کو ناراضگی کو دور کرنے گھر جانا چاہتا تھا۔ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ حنین ڈریس چینج کرنے کے لیے وارڈروب سے اپنا ڈریس نکال رہی تھی، تب اسے کمرے کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا تو اذہان اس کا ہینڈ کیری تھامے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بات کرنا تھی تم سے۔ اذہان روم کا دروازہ بند کرتا ہوا ہینڈ کیری وہیں چھوڑ کر حنین کے قریب آیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جاؤ یہاں سے۔ حنین نے غصے میں کہتے ہوئے اذہان کو دیکھا، وہ اس سے بہت زیادہ خفا تھی۔ 2 سیکنڈ اذہان خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس نے حنین کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ چھوڑو اذہان، پیچھے ہٹو، میں ناراض ہوں تم سے۔ حنین اس سے اپنا آپ چھڑانے کے لیے مچل اٹھی تھی، مگر اذہان اسے چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ میری بات سنو گی تو پیچھے ہٹوں گا، ورنہ ایسے ہی چپکائے رکھوں گا خود سے۔ وہ حنین کے پچھلنے کا نوٹس لیے بغیر اسے اپنے سینے سے لگائے بولا۔ اس نے حنین کی کمر سے اپنے دونوں بازو اتنے زور سے باندھے ہوئے تھے حنین پوری اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ مجھے تمہاری ایک بھی بات نہیں سننی، اور اس طرح تو ہرگز نہیں۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں تم سے اور زیادہ ناراض ہو جاؤں گی۔ اذہان حنین کے سینے اور کاندھے پر نازک ہاتھ
کے تھپڑ مارتے ہوئے غصے سے بولی، آخری بار پوچھ رہا ہوں تم سے، سکون سے میری بات سنو گی یا نہیں؟ وہ سر جھکا کر حنین کو دیکھتا ہوا بے حد نرمی اور پیار سے پوچھنے لگا، نہیں تمہاری بات سننی ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی سوری ایکسیپٹ کرنی ہے، اگر بدلے میں تم نے کوئی بیہودہ حرکت کی تو میں پنڈی چلی جاؤں گی۔ حنین بھی شاید اس وقت ضد پر آ چکی تھی، سر اٹھا کر آزاد کو دیکھتے ہوئے اسے دھمکی دیتے ہوئے بولی۔ حنین کی بات سن کر آزاد نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ جما دیے، مجھ سے دور جانے کی دھمکی دو گی تو میں اور بھی زیادہ بری طرح سے چپکوں گا، خطرناک انداز میں۔ حنین اس کی دھمکی سننے کے بعد چپکنے کی جھلک دکھاتا ہوا اب اسے سنجیدگی سے دھمکی دے رہا تھا، مرجان میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں۔ حنین کو ویسے ہی اپنی بھاؤں میں جگڑے ہوئے اپنی بات بولنے لگا، نہیں سنی مجھے تمہاری بات، بس مجھے یہ معلوم ہے تم نے کل میری ویلیو بتائی ہے۔ حنین اب کی بات کاٹتے ہوئے آزاد اب خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، حنین بھی ویسے ہی اسے گھورنے لگی، آزاد تمہیں پتہ ہے تم کل اپنے دوستوں کے سامنے کیا کہہ رہے تھے؟ اگر ہماری ویڈنگ نائٹ والے دن میں بے ہوش نہیں ہوتی تو تم میرے ساتھ کیا کرتے؟ حنین اپنی گردن کے نشانے سے دکھاتے ہوئے بولی تو آزاد کو مزید شرمندگی ہوئی، آئی ایم سوری ہنی، آئی پرومس میں آئندہ سے کبھی ڈرنک نہیں کروں گا، تم ایک دفعہ مجھ پر یقین کرو۔ آزاد حنین کے گالوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھے ایک اور بات نے ہرٹ کیا، تم نے نشے میں اپنی کسی پرانی گرل فرینڈ کی اسکرٹ کھینچی تھی، آخر تم اتنی گھٹیا کیوں ہو؟ آزاد حنین بے بسی سے بولی تھی، وسیع نے جان بوجھ کر تمہیں دیکھ کر یہ سب بات کی، اس لڑکی کی اسکرٹ میں نے جان بوجھ کر نہیں کھینچی تھی، اس کی اسکرٹ میرے واچ میں اٹک گئی تھی، جسے کھینچتے ہوئے اس کی ڈریس کھنچ گئی، تو بس ان دو باتوں پر ہی مجھ سے خفا ہو، کل تو ایک اور بہت امپورٹنٹ کام ہمارا رہ گیا تھا، اس پر غصہ نہیں ہو گیا؟ آزاد حنین کی گردن پر جھکا ہوا سرخ نشانوں پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، آزاد تم کیا کر رہے ہو؟ آپ یہ بھی گھر پر ہیں، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ آزاد کو حنین کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، کیا بات کر رہی ہو ہنی، میں کوئی تمہارا بوائے فرینڈ نہیں تھوڑی ہوں جو تمہاری بہن سے ڈر کر تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا، اور آئندہ میرے سامنے اپنی بہن کا نام مت لینا۔ آزاد یہ کہتا حنین کو اپنے قریب کھینچتے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھے نرمی کے بجائے شدت کے ساتھ اس کے ہونٹوں پر جھکا، آزاد کی شدت کو دیکھ کر حنین نے اپنے دونوں بازو آزاد کی گردن پر رکھے تھے، آزاد نے حنین کو اوپر اٹھا لیا، وہ دونوں ہی ان زہر انگیز لمحوں میں قید تھے کہ بیڈ کے دروازے کا ہینڈل کھلا تو آزاد اور حنین ایک دوسرے سے الگ ہوئے، نوین اندر داخل ہوئی، آزاد کو اندر دیکھ کر نوین کے غصے سے بے حال ہو گیا تھا، تم میری بہن کے روم میں کیا کر رہے ہو؟ نوین غصے سے بول رہی تھی، تو آزاد بولا، ایک شریف آدمی اپنی ضرورت پوری کرنے بیوی کے پاس ہی آئے گا نا؟ حنین کو بھی آزاد کی بات سن کر غصہ آیا، وہ آپی کے سامنے یہ سب کیوں بول رہا تھا؟ بعد میں یہ سب حنین کو برداشت کرنا پڑتا تھا۔ آزاد کی بات سن کر نوین غصے سے لال پیلی ہونے لگی، اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ پوچھنے والی کہ میں اپنی بیوی کے پاس کیا کر رہا ہوں؟ چاہوں تو ابھی میں اپنی ہنی کو اپنے بیڈ روم میں لے جاؤں اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتی مجھ سمجھی تم؟ نوین نے غصے سے آزاد کی گریبان پکڑا اور چلاتے ہوئے بولی، میرے ہوتے ہوئے کبھی ایسا ممکن نہیں۔ نوین کے لفظوں کی پرواہ آزاد کو تو نہیں تھی، آزاد کو غصہ اس کے گریبان پکڑنے پر آیا تھا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا گریبان پکڑنے کی؟ آزاد غصے سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے چلایا تو نوین یوں ہی مسکراتے ہوئے آزاد کو دیکھنے لگی، آزاد کی چلانے کی وجہ سے وجیہہ اندر داخل ہوئی، اب میں بتاتا ہوں تمہیں تمہاری اوقات کیا ہے۔ آزاد نوین کے ہاتھ زور سے پکڑتا ہوا اسے اسٹور روم میں لے آیا تھا، اسٹور روم میں لا کر اس نے اس کو چھوڑ دیا، نوین کا ہاتھ ابھی چھوڑا ہی تھا، نوین جان بوجھ کر نیچے گرتے ہوئے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے زور زور سے چلانے لگی، ان دونوں کے پیچھے حنین اور وجیہہ آ رہی تھی، حنین نے اپنی بہن کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً سے اس کے پاس آئی، کیا ہوا آپی اب ٹھیک تو ہیں؟ آزاد نوین کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کیونکہ اس نے نوین کو دھکا نہیں دیا تھا، نوین جان بوجھ کر نیچے گری تھی، نوین اپنے چہرے پر درد کے تاثرات سے زور زور سے چیخ رہی تھی، حنین نوین کے کہنے پر اس کی دوست ڈاکٹر شیلا کے پاس لے گئی تھی اس کو، نوین کا مسکیریج ہو چکا تھا۔ آزاد سے وجیہہ، حنین اور شہنواز بے حد ناراض تھے، آزاد سب سے بات کر کے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا، اس نے نوین کو دھکا نہیں دیا، وہ خود جان بوجھ کر نیچے گری ہے، آزاد کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی عورت اس حد تک کیسے گر سکتی ہے کہ اپنے ہی بچے کو مار دیا، حنین بھی آزاد سے بے حد ناراض تھی، آزاد کو نوین پر شک ہو رہا تھا، اس نے وجدان کو کال کی اور بولا، نوین اور شہنواز اس ڈاکٹر کے پاس نوین کا چیک اپ کروانا چاہتے تھے، اس کی ڈیٹیل مجھے چاہیے۔ آزاد نے سوچ لیا تھا کہ اسے اب اپنی بے گناہی کس طرح ثابت کرنی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ پر ہونے والا ہے نوین کا پردہ فاش، نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور دیکھیے گا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریے گا، اللہ حافظ۔